میرے یاروں، میرے مسلمان دوستوں، ہم آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتائیں گے۔ آپ ذرا ہماری بات کو غور سے سنیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ ساری کائنات کو جو بنایا ہے، انسانوں کے لیے یہ اللہ کی تعارف کے لیے بنایا ہے۔ یہ سارے چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، یا پھر کچھ ایسے چیزیں ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ہماری آنکھ جو ہے بہت ناقص ہے۔ تو میرے یارو، یہ سارے چیز اللہ نے بنائی ہے اپنی تعارف کے لیے، اپنی تعارف کرانے کے لیے اللہ نے یہ سارے چیزیں بنائی ہے، تاکہ انسان اللہ کو پہچان سکے، اپنی رب کو پہچان سکے۔ رب کو پہچاننا بہت آسان بات ہے میرے یارو، سمجھداروں کے لیے۔ جو رب کو پہچاننا چاہے گا، جو اپنے کریٹر کو سمجھنا چاہے گا یا جاننا چاہے گا کہ ہمارے رب کون ہے، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے، ہمیں بنایا کس نے ہے اور کیوں بنایا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، یا اگر کوئی غور سے سوچے گا، دل سے سوچے گا، تو اس کے لیے بہت آسان ہے اپنے رب کو پہچاننا۔ کوئی بھی چیز اللہ نے فضول پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا میرے دوستو۔ اللہ نے سارے چیزوں کو پیدا اسی لیے کیا، سارے چیزوں کو اسی لیے بنایا کہ انسان سب سے اعلیٰ مخلوقات ہے۔ اللہ نے بنایا اور اللہ نے بتایا کہ انسان جو ہے سب سے اعلیٰ مخلوقات ہے، بہترین ہے۔ تو اس انسان پر اللہ کا شریعت لاگو کیا ہے۔ اللہ نے انسان اور جن کو اللہ نے اپنی غلامی کرنے کی حکم دی ہے۔ ویسے تو ہر مخلوق اللہ کی غلامی کرتا ہے، ہر مخلوق اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جنت جہنم کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنت اور جہنم جو ہے جن اور انسان کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ ہم جن اور انسان سے حساب لیں گے، کیوں؟ اسے جو ہے اللہ نے عقل دیا ہے، تو ہم جہاں تک ہم انسان ہیں تو ہمیں اپنی سوچنی چاہیے، ہے نا میرے دوستو۔ تو یہ سارے کائنات کو اللہ نے بنایا اور سجایا بہترین طریقے سے، بہترین خوبصورت پیارا جہان بنایا اللہ نے۔ اس سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے، انسان جو ہے، اپنی رب کو تلاش کرے، اپنا رب کون ہے، اپنا بنانے والا کون ہے، یہ سوچے۔ جب سوچیں گے تو اللہ راستہ نکال دے گا، اللہ سمجھ عطا فرمائے گا کہ ہمارا بنانے والا کون ہے۔ پھر اللہ نے ہمارا کام کیا ہے یہ بھی بتا دے گا، یہ اپنے آپ آتے جائیں گے جب ہم اس پر غور کریں گے۔ اس کو لے کر ہم ذرا سوچیں گے تو اپنے آپ راستہ کھلتا چلا جائے گا۔ تو میرے یارو، ہم اللہ کو پہچانیں، اس رب کو پہچانیں جس نے ہمیں ایک کام کے لیے بنایا، بیکار نہیں بنایا۔ ہمارا کوئی مقصد ہے یار، ہمیں اللہ نے دنیا بنانے کے لیے، دنیا کے پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ دنیا کی ہر نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور ہمیں اللہ نے تھوڑا بہت کام کرنے کی حکم دیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ایسا بہت بڑا ہمیں ذمہ داری دے دیا کہ بڑا بڑا پتھر اٹھاؤ، بڑا بڑا پتھر توڑو، ایسی کچھ کٹھن کام ہمیں نہیں دیا ہے، بہت آسان کام دیا ہے کہ میرے بندہ
اپنے اخلاق کو صحیح کر، اپنی زبان کو صحیح بنا، اپنی نظر کو حفاظت کر، اپنی زبان کو قابو کر، اور میرے سامنے اپنے سر کو جھکا۔ انسان جو بھی کرتا ہے دنیا میں، کوئی بھی کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اپنے عقل کو استعمال کرتا ہے، برین کا استعمال کر کے کرتا ہے نا۔ تو اسی برین جو دیا ہے اللہ نے دیا ہے نا، سوچنے سمجھنے کا جو اللہ برین دیا ہے، تو یہ اللہ کا دیا ہوا نعمت ہے میرے بھائیوں، اور اس کا کنٹرول بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم ذرا اچھائی کی طرف سوچیں گے تو اللہ نے جو ہے اچھا ہمارے لیے کھلتا چلا جائے گا۔ تو اللہ کا حکم ہے کہ اس سر کو، اس دماغ کو ہمارے سامنے 5 وقت جھکا، 5 وقت صلاۃ ادا کرنے کی حکم دی ہے میرے دوستو۔ اور بھی باقی سارے اسلام کی جو بدھان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ اور ہم اس آسان کام کو صحیح طریقے سے ہم نبھائیں گے، اپنی اللہ کی حق کو ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو کامیابی کا جو انتظام کیا ہے وہ جنت ہے میرے دوستو۔ اللہ نے ہمیں جو ہے گفٹ دے گا، وہ جنت ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں ہے، ہر خوشیاں ہے وہاں۔ جو بھی جی میں آئے گا، جو بھی من میں آئے گا، انسان جو بھی طلب کرے گا، اللہ اس کی طلب، اس کی چاہت پورا کرے گی۔ بس اللہ کا حکم دنیا میں مان کے چلنا ہے میرے دوستو۔ دنیا میں جو اپنی رب کی مان کے چلے گا، دنیا میں جو انسان اپنے رب کے، اپنے پالنے والے کے، اپنے بنانے والے کی مان کے چلے گا، قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا زیادہ سے زیادہ، اس کے لیے جنت ہے، گفٹ ہے۔ اور دنیا میں جو منمانی کرے گا، جو اپنے کریٹر کو جو نہیں سمجھے گا، اپنے بنانے والا کون ہے یہ نہیں جانے گا، یہ نہیں سمجھے گا، یہ نہیں سوچے گا، تو وہ بندہ جو ہے دنیا میں پریشان ہو کر زندگی دنیا بنانے کے لیے دوڑ بھاگ کرے گا۔ دنیا تو تھوڑا بہت شاید بن جائے گا۔ اللہ جو ہے نافرمانوں کو دنیا زیادہ دیتا ہے، فرما برداروں کو اللہ دنیا میں زیادہ تر تکلیف میں ڈالتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، دنیا سے بچا کے رکھتے ہیں اللہ اپنے فرما بردار بندوں کو۔ تو جو منمانی کر کے دنیا میں زندگی گزارے گا، اس کے لیے تو ہلاکت طے ہے میرے یارو، اس کے لیے جہنم ہے، دردناک سزا ہے۔ تو میرے یارو، ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کو پہچاننا بہت آسان بات ہے، ذرا غور سے اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر، اپنے آپ کو کمزور سمجھ کر غور فرمائیں گے کہ ہمارا بنانے والا کون ہے، ہم کیا اپنے آپ بن گئے، کیا ہمیں اپنے باپ نے ہماری ماں کے پیٹ میں بنایا؟ نہیں یار، ہر انسان کی یہی جواب آئے گا کہ نہیں، ہم اپنے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہیں، تو ماں کے پیٹ میں ماں خود نہیں بنایا، اور ہمیں اپنا باپ بھی ماں کے پیٹ میں، ہمارا یہ جو جسم ہے باپ نے نہیں بنایا۔ سارے کے سارے جو ہے سسٹم اللہ کرتا ہے، اللہ فرشتہ کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ اللہ کا سنت ہے۔ اللہ فرشتہ کی محتاج نہیں ہے، اللہ کسی کی محتاج نہیں ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ سب کے بغیر سب کچھ کرتا ہے، وہ رب ہے ہمارا، اور اس کی اطاعت کرنا ہے، وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر۔ اللہ نے ہم تک ایک راہبار بھیجا ہے کہ کیسے زندگی کو گزارنا ہے۔ دنیا کی زندگی اسلام کے مطابق گزارنا بہت آسان ہے، بہت سہولیت ہے۔ ہم ذرا غور سے سوچیں گے، سمجھیں گے تو ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ہم اس کو اگر اپنے آپ مشکل بنا لیں گے، آسان کام کو ہم اگر مشکل سمجھیں گے،
تو ہمارے لیے ہلاکت ہے، اور مشکل کام کو ہم مشکلوں سے مشکل کام کو ہم حاصل کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے دوڑ بھاگ لگاتے ہیں۔ کتنا جاہل انسان ہے یار، کتنا پاگل ہے۔ اکثر ایسا انسان زیادہ ہے دنیا میں، 100 میں سے 90 انسان پاگل کی طرح دنیا بنانے کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے۔ نہیں میرے یارو، ایسا نہ کرو، منمانی چھوڑ دو میرے بھائی، میرے دوستو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، خاص کر کے اللہ ہمیں توفیق دے، ہماری بچے بچی کو، ہماری آنے والا نسل کو اس دنیا کی دلدل سے، دنیا کی پیچھے دوڑ بھاگ کرنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔